شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ مختلف عظیم پاکیزہ جو ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ان پروگرامز میں، اور ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں، روشن کر رہے ہیں۔ آج جن ہستی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے نسبت رکھنے والی ہستی ہیں، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر علامہ قاری محمد عطا المصطفیٰ سیالوی صاحب، جو کہ OGDC سے ریلیٹڈ ہیں، سینئر پروسیس انجینئر، اور ہمارے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے 2 مہمان ثناخوان جناب قاری محمد عمران فخر سیالوی صاحب اور جناب حافظ محمد اسامہ نقشبندی صاحب بھی موجود ہوں گے۔ میں آپ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر علامہ محمد عطا المصطفیٰ سیالوی صاحب، سب سے پہلے تو یہ جن عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ انہیں نسبت حاصل ہے، اسی گھرانے سے ہیں۔ اس گھرانے کا، ان ہستی کا، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کا ابتدائی تعارف اور خاندانی پس منظر جو ہے، اس حوالے سے کلام کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، اس میں بہت سی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن پر عام طور پہ جانکاری بھی نہیں ہوتی اور گفتگو بھی نہیں کی جاتی جی، لیکن یہ ایسے مشاہیر اسلام شخصیات ہیں جی، کہ ہر شخصیت اپنی اپنی جگہ پہ ایک الگ نابغہ روزگار شخصیت۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تو ایک بڑی باکمال شخصیت ہیں اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا کرے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صاحبزادی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسد بن ہاشم جو ہیں یہ حضرت عبد المطلب کے بھائی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم تک جو ہے وہ آپ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبد المطلب کے ذریعے اور حضرت ہاشم تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، اللہ اکبر۔ اور جس گھر میں پلی پڑی ہیں، جن بزرگوں کی صحبت میں رہی ہیں، سیدنا ہاشم جیسے بزرگ، اور وہ دین ابراہیمی پر قائم رہنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اس وقت میں بھی پرچار کرنے والے اور حنیف اشخاص میں رہنے والے، تو یہ ان کی صحبت میں رہنے والی خاتون ہیں، اور پھر اثر بھی ایسا ہی ہے، اللہ اکبر، اور پھر جو ایک پاکیزگی اور تقوی کے ساتھ جو شجاعت کا معاملہ ہے وہ بھی ویسا ہی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جو یہ چیزیں آگے انہوں نے اپنی اولاد میں ٹرانسفر کی ہیں وہ بھی بنو ہاشم کا ایک بڑا، آپ کہہ لیں کہ بنو ہاشم کا ہی ایک خاصہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان سے بھی ہیں، اور پھر صحابیت کا شرف بھی پائے، صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے، اور اولین جو مطلب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، ان میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی ترویج اور نصرت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ جن چند لوگوں کی صورت میں عنایت فرمایا، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں آیت مبارکہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سبحان اللہ. تو جب یہ حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سنائیں, یعنی اسلام کی دعوت دیں, بالکل صحیح. اس وقت میں جو 2 خواتین اپنے قرابت داروں کو دین کی دعوت پیش کرنے میں پیش تھیں, ٹھیک, ان میں حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کے لیے اتنی خدمات اس وقت سے ساتھ ہے. اور پھر صرف یہی نہیں, جس چیز کی ضرورت پڑی ہے دین اسلام کے لیے وہ چیز پیش کی ہے. بالکل ٹھیک. اگر دولت کی ضرورت پڑی ہے تو وہ پیش کی ہے, اور اگر کھانا کھلانے کی کہیں ضرورت پڑی ہے تو وہ پیش کیا ہے. کہیں اگر غلاموں کو آزاد کروانے کی ضرورت پڑی ہے تو یہ خاتون بھی خدیجۃ الکبریٰ سے کسی صورت پیچھے نہیں رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہیں اگر شجاعت و بہادری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سے دفاع کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو یہ وہاں پہ بھی کھڑی ہمیں نظر آتی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ان کے بچوں میں ہم دیکھتے ہیں, ایک بڑی مشہور روایت ہے معراج شریف کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب شب معراج ماہو استراحت ہوتے ہیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد ہی کی صاحبزادی ام ہانی ہاتھ میں تلوار لے کے حضور کا پہرا دے رہی ہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے کبھی اس وقت میں ماہو استراحت نہیں ہوئے, آج اگر ماہو استراحت ہیں تو ایسا نہ ہو کہ دشمن یہاں آ پڑ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی نقصان پہنچائے تو آپ تلوار لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تربیت کس کی ہے؟ یہ اس کی تربیت ہے جو جب حضور کا پہرا دے رہی تھیں کہ تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پہ خطبہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. اس وقت میں پہرا دینے والی خواتین میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اوائل جو صحابہ ہیں ان میں شامل ہیں اور دین کی یہ خدمات ہیں. اور یہی چیزیں آپ نے آگے اپنے بچوں میں جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت, آپ کی مصاحبت, آپ کی محافظت اور آپ کے دین کی نصرت, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ گوشے ہیں جو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاصہ بھی ہیں اور آپ کی پھر آگے اولاد کا خاصہ بھی ہے. یوں سمجھیے ان کے گھٹی میں یہ چیزیں, ان کی گھٹی میں. دیکھیں وہی گھٹی ام ہانی کے, اللہ اکبر, اور ام ہانی کیسے حضور کا دفاع کر رہے, وہی گھٹی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی, اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پھر جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, جنگ خیبر ہو. اچھا جنگ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت و بہادری کے جو معاملات ہیں اور جنگ بدر میں, یہ سب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت. آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخصیت کے جو ام علی ہیں اور وہ شخصیت کے جو باب مدینۃ العلم, جن کی گود میں جو ہے وہ جن کی درسگاہ میں پلے پڑے ہیں, باب مدینۃ العلم نے جہاں تربیت پائی ہے, اس شخصیت کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. المستدرک علی الصحیحین للحاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ فولدت فاطمۃ بنت اسد امیر المؤمنین علی جبن ابی طالب فی جوف الکعبہ. تو یہ بھی شرف آپ ہی کو حاصل ہے کہ جوف کعبہ میں جو ولادت ہوتی ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے یہ اہتمام فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ آپ کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ خاص باتیں اور ابتدائی. بالکل بہت خوبصورت گفتگو خاندان کے حوالے سے, اور وہ تو مشہور قول مبارکہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ آپ کا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, شیر رکھا ہے. تو یہ واقعتاً ماں کی تربیت, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تو سبھی کے لیے ہے ہی, اور پھر ماں کی تربیت ساتھ شامل ہوئی تو اللہ رب العزت نے ایسے صاحبزادے جو کہ ہمارے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ عالم انسانی کے لیے ایک عظیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ کراری تو آپ کے خصائص میں سے, اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے باقی بہن بھائیوں میں بھی کراری اپنی ماں کی طرف سے گھٹی میں ملی ہے. بالکل صحیح. جن میں حضرت عقیل ہیں, حضرت جعفر ہیں اور حضرت ام ہانی ہیں. تو ان کی کراری بھی فاطمہ بنت اسد کی شجاعت کا عکس ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تو یہ خصائص میں شامل. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے مطلقاً بھی عرب اور قریش خواتین کی اس حوالے سے تربیت اور ان کی جاں بازی, ان کی شجاعت بہادری کے حوالے سے فرما دیا ہوا ہے. جی بالکل ایسا. اللہ اکبر. ان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شخصیت کے کئی نمایاں اور امتیازی پہلو ہیں, اوصاف ہیں. ان میں سے چند ایک کا تذکرہ مزید کیجیے گا تاکہ
آج کی نوجوان نسل ہماری بالخصوص، اس میں مرد بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، لیکن بالخصوص نوجوان بچیاں جو ہیں وہ ان کی سیرت اور کردار، ان کے اوصاف اور ان کی شخصیت کے پہلو ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شخصیت میں جو سب سے پہلی چیز جو آج کے دور میں ہم ان سے لے سکتے ہیں جی، وہ یہ ہے کہ آپ مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے بخیل نہیں تھی۔ اللہ اکبر، سخی تھی، سخی تھی، سبحان اللہ۔ اور مال کو خرچ کرنا بھی پوری دانائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں اسراف کیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں، اکثر یہ چیز خواتین میں دیکھی جاتی ہے، یعنی ما عال من اقتصد کے مطابق۔ بالکل بالکل ایسے ہی، سبحان اللہ۔ تو اکثر ہمارے ہاں خواتین میں یہ چیز، خواتین آج کے دور میں ان سے یہ سبق لے سکتی ہیں کہ مال کو جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا، اور پھر ایسے خرچ کرنا کہ سخاوت کے ساتھ خرچ کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا ایک خاصہ تھا، بالکل، غلاموں کو آزاد کروانے میں آپ نے مال کو خرچ کیا، اللہ اکبر، دین کی ترویج میں آپ نے مال کو خرچ کیا، سبحان اللہ، اور افشوا السلام و اطعموا الطعام کا مصداق ٹھہرنے میں آپ نے مال کو خرچ سبحان کیا۔ اللہ، اور سبحان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کے معاملات آئے تو ہجرت میں بھی جو سب سے پہلی ہاشمی خواتین ہجرت کر کے مدینہ شریف حکم کے ساتھ تشریف لے گئیں، ان میں حضرت سیدہ فاطمہ سبحان اللہ، شیب ابی طالب کا معاملہ، شیب ابی طالب کا معاملہ دیکھیں۔ جی، اور اسی طرح جب یہ تانے دیے جاتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ تو غریب لوگ ہیں، غرباء لوگ ہیں، تو ان کی کفالت کا جب معاملہ ہوتا تھا یا ان کی اعانت کا جب معاملہ ہوتا تھا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اپنا مال لیے سامنے کھڑی۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر مال خرچ کرنا، اور اسلام کے لیے، دین کی ترویج کے لیے بے دریغ خرچ کرنا، یہ آپ کی شخصیت سے ہمیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سخاوت، اور دوسرا جو پہلو آپ کی شخصیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اولاد کو جو چیز سکھائی ہے وہ محبت و قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ محبت رسول کا پہلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس دور میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہماری جنریشنز کو ایک گیپ میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ گیپ اگر فل کر سکتی ہیں تو وہ مائیں سب سے اچھا فل کر سکتی ہیں، بے شک، کیونکہ ماں کی گود سے جو تربیت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فاطمہ بنت اسد سے لی تھی، وہی تربیت آج فاطمہ بنت اسد کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے مائیں اگر اپنی گود سے بچوں کو دیں گی تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت و عقیدت اور اطاعت کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھے ہوئے لوگ دنیا میں یا میدان عمل میں اتریں گے، اس کا جو ثمر ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آفاقی ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربت ہے آج اس سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ حضور سے لوگ، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قربت، یہ ایمان، کامل ایمان کا حصہ ہے، کامل ایمان کی بنیاد اور اکمل ایمان نام ہی حضور کی محبت کا، سبحان اللہ، اور یہی گھٹی میں حضرت فاطمہ بنت اسد نے دیا۔ یہاں تک کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ کانا یزورہا ویقیل فی بیتہا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں جایا کرتے تھے اور وہاں قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک بھی کہ آپ فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد جو میری ماں ہے وہ فاطمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ قربت اور محبت کا معاملہ صرف حضرت فاطمہ بنت اسد تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ آپ کی اولاد میں یہ منتقل ہوا۔ آج ہم نے بھی اپنی اولادوں میں یہ منتقل کرنا ہے۔ ضرور۔ حضور سے جو تعلق ہے وہ آپ کا ایک خاصہ ہے، سبحان اللہ۔ اور آج کے دور میں اس کی ضرورت ہے، کیوں کہ اپنا ہمارے کفار کی یا اس وقت باطل کی سازش ہی یہ ہے کہ ان کو رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے۔ اس تعلق میں جب یہ کمزور پڑ جائیں گے تو پھر ہم ان پر غلبہ پا سکیں، یعنی وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، اور اسلام فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ بالکل، اور اس میں اگر ہم نے بچاؤ کرنا ہے تو فاطمہ بنت اسد کا اسوہ ہمارے سامنے، اللہ اکبر، اگر اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اپنی اولاد کی انہی کے مطابق تربیت کرتے ہیں، حضور کی محبت اپنی اولاد کی گھٹی میں دیتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے ثمرات۔ سبحان اللہ، آج کی ماؤں کے لیے روشنی کا مینار ہے یہ۔ جی ناظرین سامعین، بہت خوبصورت گفتگو سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب قاری محمد عمران فخر سیالوی صاحب،
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب قاری محمد ابراہیم فخر سیالوی سے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بے شک لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سبحان اللہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ سورج الٹے بام پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، اللہ سبحان اللہ۔ بام پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، سبحان اللہ، بے شک نجری دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، حشر میں عزت رسول سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج جن عظیم ہستی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ، اور جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ماں فرمایا، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر انجینئر علامہ محمد عطا المصطفیٰ سیالوی صاحب۔ جی علامہ صاحب، گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے اوصاف اور پھر ہجرت مدینہ طیبہ، اور بالخصوص جب آپ کے صاحبزادے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کا عقد ہوتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور پھر یہ ایک
आइली ज़िंदगी, एक ख़ानदानी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। तो इस हवाले से भी अब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा आप भी मशाल राह हैं ख़वातीन के लिए, और खुश दामन होने के नाते सैयदा फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह अन्हा ये भी मशाल राह हैं। और आज का जो हम अपने मुआशरे को देखते हैं, घर के मामलात को देखते हैं, तो आम तौर पे ये हमें देखने में आता है कि सास और बहू के मामलात हैं, झगड़े हैं, और इस हवाले से ये हस्तियाँ कैसे हमारे लिए ख़वातीन इस्लाम के लिए बिलखुसूस मशाल राह बनती हैं, इस पर भी कलाम कीजिएगा। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत और हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन दोनों शख्सियात का जो संगम है, इनका जो इम्तिजाज है, सास और बहू होने के नाम भी मिलते हैं, नाम भी मिलते हैं और मिजाज भी, इसम ब मुसम्मा भी हैं। सुभान अल्लाह। इसम ब मुसम्मा भी हैं। अगर इधर फ़ातिमा जो हैं वो माल खर्च करने में आगे हैं और दुनियावी महब्बत इनके दिल में नहीं है, तो इधर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप तो ज़हरा के लक़ब पर फाइज। सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ भी कैफियत ऐसी है, इधर भी कैफियत है। सुभान अल्लाह। ये कि ऐसा संगम है कि मैं ये समझता हूँ कि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अक्से सैयदा आमिना तय्यबा ताहिरा हैं, बेशक वहीं हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए अक्से सैयदा खदीजतुल कुबरा भी नज़र आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि यहाँ वो सास की कैफियत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और फिर जो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आपके साथ ताल्लुक़ है, तो बहू वाली कैफियत ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो माँ बेटी लगती हैं। ये तो यूँ लगता है कि जैसे शादी हो जाने के बाद हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खदीजतुल कुबरा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी माँ के पास चली गई हैं, या उनके पास चली गई हैं। दोनों का आपस में कि ऐसा इंतज़ार है और एक ऐसी मोहब्बत है। सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप अपनी वालिदा मोहतरमा से फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं कि बाहर के सारे मामलात, पानी भरना और दीगर ये सारी चीज़ें ये मैं करूँगा। घर के जितने भी आपके मामलात हैं जी, आटा पीस, गंदम चक्की पीसनी है, आटा बनाना है वगैरह, और घरदारी के जितने भी मामलात हैं, उन सब में फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये आपके साथ हुआ करें। अल्लाहु अकबर। अब हमने तो दीन लेना है इनसे, बेशक। तो आज सवाल क्या किया जाता है? आज सवाल ये किया जाता है कि जी सास की खिदमत करना तो बहू पे फ़र्ज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यहाँ मिलता है। सुभान अल्लाह। हर चीज़ जो है वो फ़राइज़ के दायरे में रख के नहीं देखी जाती। बिल्कुल सही है। कुछ अखलाकी अक़दार और इसार और कुर्बानी के दायरे में रख के बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बेशक। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि ताला अलैहा से बढ़ के फ़क़ीहा कौन है? अल्लाहु अकबर। आपने तो ये सवाल अपने शौहर नामदार से नहीं किया कि मुझे फ़ातिमा बिनते असद की खिदमत नहीं करनी, या ये खिदमत मेरे लिए फ़र्ज़ नहीं, मैं रसूल की बेटी हूँ, मुझसे बढ़ के दीन कौन जानता है? आप एक ऐसा फ़र्ज़ मुझ पर आयद कर रखे गए जो फ़र्ज़ मेरी जिम्मेदारी बनती नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ऐसी बात कतान आपसे नहीं मिलती। बिल्कुल सही। बल्कि ऐसा इंतज़ाज दोनों का मिलता है कि मैंने मुख्तसरन एक लफ्ज़ में इस बात को जो है वो समेट दिया है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकाह के बाद यूँ लगता है कि जैसे हज़रत फ़ातिमा हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद के पास चली गई। अल्लाह अकबर। माँ बेटी है और दूसरी बात ही नहीं। फिर हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी मामला ऐसा है कि वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब देखती हैं कि चक्की पर वो बैठी हैं आटा पीसने के लिए, तो इस कदर परेशानी के साथ उनकी तरफ दौड़ती हैं। रिवायात में आता है कि जैसे बंदे को एक फ़िक्र लाहक हो जाती है। बिल्कुल सही। कि ये काम मैं कर लूँ, अल्लाह, ये काम फ़ातिमा बिनते मोहम्मद क्यों करे, ये मैं कर लूँ। सुभान यानी एक तरफ तो कैफियत ये है कि रिश्ते में देखें तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो दादा जान हैं अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला, उनकी कज़न है और उनकी भाभी हैं हज़रत फ़ातिमा। बेशक। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की क्या लगी? दादी जान की उम्र की लगी, या रिश्ता दादी जान के बराबर लगा। बिल्कुल ठीक है। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद का, लेकिन हज़रत फ़ातिमा बिनते असद फ़ातिमा बिनते मोहम्मद की खिदमत में यूँ दौड़ती हैं कि फ़ातिमा बिनते मोहम्मद ये काम क्यों करे, मैं क्यों ना करूँ। अल्लाह अकबर। तो यहाँ निस्बतों का पास है, यहाँ मोहब्बतों का पास है, यहाँ रिश्तों का पास है। अल्लाह अकबर। यही पास अगर आज हम और इसार और कुर्बानी भी, इसार और कुर्बानी, किसी कोई ये सवाल नहीं करता कि ये मेरा हक नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है, ये फ़लाँ का हक है, फ़लाँ का फ़र्ज़ है वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब यहाँ पे तो जन्म नहीं लेता। ये तो हमारे लिए मशाल राह हैं और दीन दुनिया आखिरत में हमारे सभी के लिए, बिलखुसूस ख़वातीन इस्लाम के लिए ये निजात का ज़रिया हैं ये हस्तियाँ, अगर इनके उसवा पर अमल किया जाए। लेकिन
چلیں عام ایک حوالے سے ہی دیکھ لیجئے، ایک لاجیکل بات ہی دیکھ لیجئے کہ آج کی خواتین وہ یہ سوچیں کہ ہم نے بھی اس عمر میں آنا ہے، ہم نے بھی ساس بننا ہے، اگر اسی کو سوچ لیں اور پھر آنے والی بہو وہ جس طرح آج کے معاملات ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی کرے تو پھر اس وقت تو دکھ ہوگا نا۔ جی بالکل، تو اسی کو مد نظر رکھ لیں، اس وقت دکھ ہوگا، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اس وقت میں پھر ہم نے خود دیکھا ہے اس وقت میں جب خاتون جو ہے وہ مطلب عجائز میں چلی جاتی ہے تو پھر بہو یہ کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی آئے خدمت کرے، میں نے تو نہیں کرنی، پھر شرمندگی اور پچھتاوا ہوتا ہے، پھر اپنی بیٹی کا گھر نظر آتا ہے کہ میری بیٹی اپنے شوہر کو چھوڑ کے کیسے آ جائے۔ بالکل صحیح۔ وہی ماں جو اپنی بیٹی کو یہ بات پڑھا رہی ہوتی ہے کہ شوہر کی خدمت تم پہ فرض ہے لیکن اس کی ماں کی یا اس کے باپ کی خدمت تم پہ فرض نہیں ہے، وہی ماں ادھر اپنے گھر میں یہ چاہتی ہے کہ اس کی بہو اس کی خدمت کرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوہرا معیار جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ دوہرا معیار تب تک نہیں چھوڑ سکیں گے جب تک ان شخصیات کو پڑھنا پڑھانا اور ان کے اسوہ کو سیکھنا سکھانا یہ ہمارا شعار نہیں بن جاتا۔ یعنی ہم ڈبل سٹینڈرڈ کا شکار ہیں اور یہ ہستیاں تو ہائیسٹ سٹینڈرڈ پر اگر ہم ان ہستیوں سے قرابت کا ایک تعلق قائم کریں، ان کو پڑھنے پڑھانے کا اور ان کی جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کرنے کا ایک تعلق قائم کر لیں تو ہم ان ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے ہماری آج کی جو خواتین ہیں جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں اور دیگر جو سارے معاملات ہیں اس حوالے سے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہما وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی شخصیت کو پڑھیں، ان کا آپس کا جو تعلق ہے اس کو دیکھیں، سبحان اللہ، اس کے مطابق اپنے بے شک بہت خوب آپ نے یہ بات کی ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے کہہ سکتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ رضوان میں کوئی شک نہیں، اس میں صحابیت کا بھی شرف، یہ شرف ہی بہت اعلیٰ ہیں۔ جی جی، لیکن پھر آپ کے ذاتی اوصاف اور پھر یہ محبت کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اسی محبت کا انداز اس پر بھی، اور بالخصوص جب آپ کا وصال مبارکہ ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے آپ کی خدمات کو یاد کرتے ہیں اور آپ کے لیے محبت کا انداز اپناتے ہیں، اس پر بھی ضرور گفتگو کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے قدردان کون ہوگا؟ اللہ اکبر، بے شک۔ مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے جتنی خدمت دین کی کسی نے کی ہے اس کے سب سے بڑے قدردان تو حضور ہیں، بے شک۔ کبھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے صدیق اکبر، بے شک بے شک۔ کبھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس والہانہ طریقے سے کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے رشک ہونے لگا، کاش میں ان کی جگہ ہوتی۔ یہی معاملہ فاطمہ بنت اسد کے ساتھ، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، شفقت اور قرابت ہے، اور پھر جو دین کے لیے خدمت ہے، آڑے وقت میں جو غریب مسلمانوں کی کفالت کا جو معاملہ ہے یا ان کی مالی معاونت کا جو معاملہ ہے، یا ان کی جو ہے وہ سوشل پروٹیکشن کا جو معاملہ ہے، اکنامیکل بیسس تو الگ ہو گئی لیکن سوشل پروٹیکشن بھی تو چاہیے اس وقت میں۔ تو ان سارے معاملات کی قدردانی جتنی حضور نے فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ یہ آپ ہی کا خاصہ ہے اور کوئی فرما بھی نہیں سکتا ہے، بے شک، کر بھی نہیں سکتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قمیض مبارک میں آپ کو کفن دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ اعزاز بخشا، یہ اعزاز ہے۔ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کو یہ سعادت مل گئی۔ جی بالکل، کفن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت اسد فی قمیصہ، سبحان اللہ، انہوں نے اپنی قمیص مبارک میں جو ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو کفن جو ہے وہ عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ وَضَجَعَ فِي قَبْرِهَا فِي لَحْدِهَا، آپ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک میں لیٹے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب یہ دونوں معاملات ہوئے تو صحابہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بھی دیکھا ہے آپ کے سامنے بہت سارے لوگوں کے وصال ہوئے ہیں، بے شک بہت سارے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں، یہ کوئی معاملہ ہی الگ ہے کہ آپ اپنی قمیض مبارک دے رہے ہیں ان کے کفن کے لیے اور پھر ان کی قبر انور میں آپ لیٹ بھی رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم تو یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم یکن احد بعد ابی طالب ابر بی منہا، سبحان اللہ، ان کے علاوہ جب حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا
تو ان سے بڑھ کے مجھ سے سب سے زیادہ شفیق کوئی ہو ہی نہیں سکا. سبحان اللہ. یعنی جو شفقتیں ان کی میرے ساتھ رہی ہیں حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد، ان شفقتوں کو اگر میں یاد رکھوں تو قدردانی کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ میں اپنی قمیض کی صورت میں ان کو کفن بھی دوں اور ان کی قبر انور میں لیٹوں بھی صحیح. سبحان اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں دو چیزیں اور بھی ملتی ہیں. جی. ایک تو بات یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قمیص مبارک میں کفن دینا کوئی معمولی سی بات ہوتی تو حضور اس کو اختیار نہ فرماتے. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے یہ کوئی غیر معمولی سی بات ہے. بے شک. برکات کے حوالے سے، نسبت کے حوالے سے، فیض کے حوالے سے کہ حضور بھی جانتے ہیں تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ مقامات. بے شک. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تاجدار انبیاء، امام الانبیاء ہیں. آپ رہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ہیں لیکن امام الانبیاء کے درجے پر فائز ہیں. حضور بھی یہ جانتے ہیں کہ میری نسبت کے ساتھ جو چیز ہے وہ فاطمہ بنت اسد کو سب سے زیادہ فائدہ دے سکتی ہے. تو اگر وہ قمیص مبارکہ متبرک نہ ہوتی یا متبرک نہ ہوتی، ٹھیک ہے، تو حضور آپ اس غیر معمولی کام کو سر انجام نہ دیتے. پھر حضور کا قبر انور میں لیٹنا ان کی قبر کے لیے کشادگی کا باعث نہ ہوتا یا قبر کے معاملات میں احون ہونے کا باعث نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ غیر معمولی فعل بھی سر انجام. سبحان اللہ. اگرچہ حدیث مبارکہ کے مطابق تو ہر بندہ مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، کوئی شک نہیں. تو ان ہستیوں کے تو ویسے ہیں صحابیت اور اہل بیت اور ساری شانیں، لیکن یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید فیوز و برکات حاصل ہو رہے ہیں. جی بے شک. اور میں نے سب سے پہلے بات یہ عرض کی کہ قدردانی ہے، یہ اللہ اکبر، قدردانی ہے کہ ماں قبر میں جا رہی ہیں. سبحان اللہ. وہ خاتون قبر میں جا رہی ہیں جنہوں نے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے شفقت و محبت کا معاملہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ ماں ہیں کہ جو اپنے سگی اولاد سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، طعام پیش کرتی ہیں اور اولاد سے بڑھ کر محبت کا انداز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدردانی میں وہ یہ ریوارڈ ان کو دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہاں پہ اسوہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اپنے مومن بھائی کو اگر کوئی ریوارڈ دینا ہے اس کے وصال کے بعد تو اس صورت میں دیں. اللہ اکبر. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی آج ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ تحفہ پیش کر سکتے ہیں جو ان کی قبر میں نور بن کے اترے. سبحان اللہ. بے شک. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور مجسم ہیں. آپ قبر فاطمہ بنت اسد میں اترے ہیں. سبحان اللہ. تو جو بھی ہم ذکر کرتے ہیں وہ نور کی شکل اختیار تو کرتا ہے. بے شک. تو وہ نور اپنے مومن بھائی کی قبر میں اتاریں اور ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ کریں. یہ ہے جو ہم کسی کے لیے کر سکتے ہیں. یہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات ملتی. بے شک. دوسری بات یہ ملتی ہے اسوہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ختم ہوتی جا رہی ہے وہ یہ کہ آج کل ہمارا ایک پروفیشنل تعلق ہو چکا ہے. کیپٹلزم کا دور ہے، مٹیریلزم کا دور ہے. تو مٹیریلسٹک ریلیشن جب تک رہتا ہے تب تک تو ہم ساتھ رہتے ہیں. جب مٹیریل بیچ میں انوالو نہیں رہتا تو ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے. حضور نے ہمیں یہ سکھلایا کہ دیکھو بندہ مومن کے ساتھ تعلق تو اس کے قبر میں جانے کے وقت تک ویسا رہتا ہے بلکہ بعد میں بھی تبرک والا اور متبرک رہتا ہے ایصال ثواب کے حوالے سے. اور کبھی بھی مٹیریلسٹک تعلق دو مومنین کے درمیان نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. تو اس کی بھی آج بہت ضرورت ہے. ہمیں جس کے ساتھ ہمارا مٹیریلسٹک تعلق نہیں اس کے ہمارا آنا جانا بھی نہیں، بالکل یہاں تک کہ سلام دعا بھی نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں عرف عام میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا، بالکل سلام کروں چاہے نہ کروں. یہ بات نہیں. بندہ مومن کے ساتھ ایک تعلق ہے، دین ایمان والا تعلق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پہ ایک تعلق ہے اور اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یوں نبھائیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کے ساتھ. سبحان اللہ. اور اسی لیے الاخلاء یومئذ بعضهم الا المتقین، یعنی یہ تعلق وہاں بھی کام آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب آخر میں دل تو چاہتا ہے کہ گفتگو طویل سے طویل ہو لیکن وقت کے دامن کو دیکھتے ہوئے آخر میں ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی مبارک زندگی سے عصر حاضر میں آج موجودہ دور میں ایک وسیع کینوس میں خواتین اسلام کے لیے بھی حتیٰ کہ تمام مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ سب سے بڑا پیغام جو آپ کی شخصیت سے، ویسے تو بہت سے پہلو ایسے ہیں بالکل کہ ہر پہلو اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے. بالکل صحیح. لیکن عصر حاضر میں جو سب سے اہم چیز آپ سے ہمیں ملتی ہے وہ تربیت اولاد ہے. بالکل صحیح. تربیت اولاد میں جن دو چیزوں کو آپ نے اپنی اولاد
کا خاصہ بنایا ہے وہ آج بھی بنانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. پہلی چیز محبت و قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. دوسری چیز غیرت و حمیت. اللہ اکبر. کراری جو ہے یہ غیرت و حمیت کے بغیر نہیں آتی. اللہ اکبر. مومن جو ہے یہ غیرت مند ہوتا ہے. بالکل صحیح. مومن اپنی حمیت پر رہتا ہے. بالکل ٹھیک. خوددار ہوتا ہے. خودداری کا مطلب تکبر نہیں ہے. بالکل صحیح. نہ ہی اس کا مطلب عجب ہے. ٹھیک ہے. خود پسندی بھی نہیں ہے. خودداری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مطلب بندہ مومن کا جو نفس مومن ہے جی اس پر حرف آ رہا ہے بندہ پیچھے ہٹ جائے. اللہ اکبر. اور وہاں پر اسٹریٹ اوے کھڑا ہو جائے. بالکل اور حمیت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے. جرأت و بہادری حق پر ڈٹ جانے والا حق پر ڈٹ جانے والا اور خصائل حمیدہ کا پیکر. خصائل حمیدہ کا پیکر ہو. یہ دو چیزیں آپ نے اپنی اولاد کو دی ہیں. آج بھی ہماری ماؤں کو یہ دو چیزیں اپنی اولاد کو دینے کی بے شک. تو تربیت اولاد میں جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں اپنائیں گے ہم ان کے ثمرات ان کی شخصیت کے ثمرات اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ پھر اولاد جب جوان ہوتی ہے تو پھر والدین سے دور ہو جاتی ہے اور جیسے اولاد پر فرض تھا کہ وہ والدین کی خدمت کرتے اس طرح وہ خدمت نہیں کرتے. اور ہم اپنی سویلائزیشنز میں مطلب جس ویسٹرن کلچر کو فورس ہی کرتے ہیں یا جس ویسٹرن کلچر کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں ان کے بوڑھوں کی کبھی ہم حالت تو جا کے دیکھیں. اللہ اکبر. کہ ان کو بڑھاپے میں اپنی جوان اولاد کی کتنی ضرورت پڑتی ہے. بالکل. تو وہ ٹھیک ہے اولڈ ہاؤسز میں چلے جاتے ہیں. اولڈ ہاؤسز میں بھی ان کی خدمت ہوتی ہے مگر اس وقت میں جو پیار جو الفت ان کو اپنے بچوں سے ملنی ہوتی ہے اس سے وہ محروم رہ جاتے ہیں. جو ذہنی اور قلبی ایک تسکین چاہیے ہے. تو دین اسلام کا یہ خاصہ ہے. سبحان اللہ. بزرگوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمت اس طرح سے کی کہ اپنی ماں سمجھ کے کی. سبحان اللہ. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت و محبت اس طرح سے کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد ان سے بڑھ کے مجھ پر شفیق کوئی نہیں رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ناظرین و سامعین بہت خوبصورت گفتگو. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ قبول فرمائے. ناظرین و سامعین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب حافظ محمد اسامہ نقشبندی صاحب نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. جی جناب حافظ محمد اسامہ نقشبندی صاحب. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آواز سبحان اللہ. بے شک. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ سبحان اللہ. مجھ میں تو ایسی بات نہیں. بے شک. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. عشق شجر بدنا سے پہلے سبحان اللہ. مفلسوں سبحان اللہ. بے شک. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اللہ اکبر. جو ہے میری جان و ایمان سبحان اللہ. کیا میں ان کی نظر کروں جو ہے میری جان کیا میں ان کی نظر کروں. سبحان اللہ. پاس میرے عشقوں کے علاوہ اور کوئی سوال
اللہ سبحان اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آباد نہیں. سبحان اللہ بے شک سبحان اور ذکر نبی میں جو دن گزرے اللہ اکبر وہ دن سب سے بہتر ہے. بے شک بے شک ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ بے شک یاد نبی میں میرا جو گزرے گزرے سبحان اللہ اس سے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک جتنا دیا سرکار نے مجھ کو سبحان اللہ تو بھی وہیں پر جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے. تو بھی وہیں پر جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے. سبحان اللہ ایک تیری تقدیر بنا ان کے لیے کچھ بات نہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو سبحان اللہ غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے. غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے. کوثر تو ہے ان کا سبحان اللہ یہ معمولی بات سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک جتنا سبحان اللہ. دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آباد نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. جتنا دیا سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت خوب. ناظرین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. فیض شاہ جہاں صدائے رمضان